السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے تھے سورہ الحشر کے اہم مضامین۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے چند اہم مضامین اور ان کی تفصیل۔ سورہ حشر کے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات اور اپنے بہترین ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت خوبصورت بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کو جاننا، ان ناموں کا معنی سمجھنا، ان ناموں کے ذریعے اپنے رب سے التجائیں کرنا، دعائیں کرنا، اپنی درخواستیں جمع کروانا، یہ کتنا شاندار ہوتا ہے، کتنا ثمر آور ہوتا ہے، اور انسان کی التجائیں دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں ہم کچھ گزارشات اس بارے میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ اپنے رب سے مانگا کرو، دعائیں کیا کرو۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس کے بہت خوبصورت نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو گے وہ تمہاری پکاروں کو سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسپیشل ہدایت کی، فرمایا الِذُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب التجائیں کرنے لگو، جب اپنی درخواست پیش کرنے لگو، جب اپنے رب سے کچھ مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، گریہ زاری کرنی ہے، تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ اپنی درخواستیں فارورڈ کیا کرو۔ یا ذا الجلال والاکرام مطلب کہ اے جلال والے، اے عزتوں والے، اے عزتیں عطا کرنے والے، اے خزانے بہانے والے، خزانے بھرپور ہیں تیرے، اے مالک ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یا ذا الجلال والاکرام کو اپنی دعاؤں کا، اپنی التجاؤں کا حصہ بنا لیں۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت کے خوبصورت پیارے نام یاد کرنے، ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے ہمیں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں؟ ان میں سے پہلی نعمت میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے ہادی و رہنما، تاجدار مدینہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ جو شخص ان کو یاد کر لے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یاد کرنے کا مطلب کہ ان ناموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے کچھ طلب کریں، ان کو حفظ کر لیں، ان کا معنی مفہوم سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کر لیں، تو پھر اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ، ایک سریہ، ایک لشکر بھیجا، اور ان کے جو امیر تھے وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو جماعت کرواتے، پہلے کوئی بھی سورت پڑھتے تو اینڈ پر سورہ اخلاص ضرور پڑھتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب، آپ 2 سورتیں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اگر پہلی لمبی سورت آپ کو کافی نہیں ہے تو آپ تھوڑی اور لمبی پڑھ لیا کریں، لیکن یہ 2 پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی کو کیوں پڑھتے ہو؟ واپس آ کر نبی علیہ السلام کو رپورٹ دی کہ اللہ کے نبی، ہمارے امیر صاحب ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے اور ہر رکعت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں کرتا تھا ایسا؟ پتہ نہیں۔ آپ نے کہا پوچھو جا کے اس کو کیوں کرتا تھا ایسا۔ امیر صاحب سے پوچھا گیا امیر صاحب آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ امیر صاحب نے محبت، پیار
اور اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول انہا صفۃ للرحمن، یہ میرے اللہ عرش والے کی صفات پر مشتمل ہے، وانی احبها ان اقرا، اللہ کے رسول مجھے بڑی چاہت ہے، بڑا پیار ہے کہ میں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے امیر کو بتاؤ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تم نے سورہ اخلاص سے محبت کی ہے اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات پر مبنی ہے۔ کون سی صفات؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ ذات ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا، کوئی شریک، کوئی ہمسر موجود نہیں۔ ان صفات کی وجہ سے تمہیں پیار ہے، تو اس پیار کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار، یہ جنت کی گارنٹی فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم انسانوں کا تعارف کراتے ہوئے اس کی فیملی کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں رہے گا، یہ ساری تفصیلات بتاتے ہیں، تو آپ بھی ہمیں اپنے رب کا تعارف کرائیے۔ آپ کا رب کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، تعارف کرائیے ہمیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، عرش والے نے کہہ دیا میرے محبوب ان کو بتا دو، یہ جو تم نے بیت اللہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں، یہ جو تمہارے لات، منات، عزا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے جو تم پوج رہے ہو، وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ گنج بخش نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ان کو بتا دو کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں جو تم گھروں میں پالے ہوئے ہو یہ نہیں ہیں، اللہ تو وہ ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ الرحمن نیچے نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے۔ قل هو اللہ احد، بتا دے ان کو کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اسے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اطاعت اور فرما برداری کرو تو تمہارا فائدہ ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم سب کے سب اس کے منکر ہو جاؤ، نافرمان ہو جاؤ، تو بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے اور اسے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، بے پرواہ ذات، بے پرواہ، بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے اور نہ ہی اس کے والدین ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بہت کرنی والی ہیں، تو یہ اس کے برابر نہیں ہیں، اس کے برابر تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے جب مشرکین کو اپنا تعارف کروایا ہے تو اس میں بھی اللہ کی صفات آئی ہیں، اللہ کے اسماء آئے ہیں، تو ان اسماء اور ان صفات کو ہم بھی یاد کریں، وہ 99 ہیں، آسانی سے مل جاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں، ان کو یاد کرنے، ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے انسان کی زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، اس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی آتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں، اس میں خوشحالی بھی ہے اور بدحالی بھی آتی ہے، اس میں صحت بھی ہے اور بیماری بھی آ جاتی ہے، تو انسان دونوں حالتوں میں سے گزرتا ہے، کبھی خوش و خرم اور کبھی غمگین، غمزدہ، کبھی اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں میں سال ہا سال گزر رہے ہیں، اور کبھی یکا یک مشکلات آ جاتی ہیں، امتحان آ جاتے ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں، تو کیا کرے؟ اللہ کے ناموں کی پناہ میں آ جائے، العزو بیا ذی الجلال والاکرام، ایسی حالت میں اللہ کے ناموں کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے ناموں کو لے کر اللہ سے مدد لے لو، اللہ کے نام، اس کی صفات کو پکار کے اللہ سے مدد لے لو، اپنی درخواستیں جمع کراؤ، اپنی اپلیکیشن فارورڈ کرو اور اللہ کی رحمتیں لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی حالت میں، جب بندہ مشکلات کا شکار ہو، جب غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، کوئی مددگار نہیں مل رہا، کوئی دوست نہیں مل رہا، کوئی تسلی دینے والا نہیں مل رہا، تو کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حالت میں وہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، ان کو زبان پہ لائے، دل کی گہرائی سے نکالے، تو اللہ کی رحمتیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی کارساز نہیں ہے،
اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تیرے سوا میرا خالق اور مالک کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، اللہ تو بڑا بردبار ہے، اللہ تو ہے مالک، تو ہے رب آسمانوں کا اور زمینوں کا، اللہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کی ان صفات اور اللہ کے ان ناموں کا سہارا لے کے جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کہ اس انسان کا غم خوشی میں بدل جائے گا، اس کی تکلیف راحت میں بدل جائے گی، اس کے دکھ اور پریشانی میں اس کو سکون مل جائے گا۔ ایک اور فرمان اللہ کے ناموں کے ساتھ سہارا لینے کا، اللہ کے ناموں کے ساتھ مدد طلب کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ پریشان ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، غم آ رہے ہیں اور سہارا کوئی نہیں دکھ رہا، تو وہ زبان سے کہے اللہم انی عبدک، اللہ بندہ تو میں تیرا ہوں، ابن عبدک، اللہ تیرے بندے کا میں بیٹا ہوں، ابن اماتک، اللہ تیری باندی کا میں بیٹا ہوں، یعنی میرے ماں باپ بھی اللہ تیرے ہی تھے، میں بھی تیرا ہی ہوں، ناصیتی بیدک، اللہ یہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ میرا سارا کنٹرول تیرے پاس ہے، عدل فی قضاءک، اللہ جو تو فیصلہ میرے بارے میں کرے وہ عدل پر مبنی ہے، اللہ جو تو مجھے جس حال میں رکھے وہ عدل و انصاف ہے، لیکن اللہ میں کمزور، اللہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اس صورتحال سے نکال دے، تو کہتا کیا ہے اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ جتنے تیرے نام ہیں میں ان کے ذریعے سے تو اسے دعا کرنے لگا ہوں، اپنی درخواست جمع کرانے لگا ہوں، اللہ وہ تیرے نام، اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے خود اپنے رکھے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو سکھائے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان کو نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تو نے علم غیب میں ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ ان تمام ناموں کے ساتھ اللہ میں دعا کرنے لگا ہوں، اللہ میں التجا کرنے لگا ہوں، اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، اللہ یہ میرا دکھ دور کر دے۔ تو یہ دعا جب وہ کرتا ہے تو دعا کے ساتھ الفاظ یہ ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اللہ میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب غمی، اللہ میرے غم، میرے حزن، میری پریشانی اور میرے دکھوں کو دور فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اذهب اللہ غمہ وابدلہ فرحا، تو اللہ رب العزت اس کے غم کو، اس کے دکھ کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے اور اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ناموں کی برکت، اللہ کی صفات کی برکت، ان کے ذریعے آپ اپنے دکھوں کا علاج کروا سکتے ہیں، اپنی مشکلات کا علاج کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل لے سکتے ہیں، اور جب آپ کو کوئی تسلی دینے والا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ملتا تو اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو یاد کریں تو اللہ آپ کو راحت، سکون، اطمینان اور دلی فرحت عطا فرما دیں گے۔ قابل احترام ناظرین، جب دعا مانگنے بیٹھیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے جب وہ دعا کرنے لگا تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے اسم اعظم کے ساتھ تیرے سے التجا کرنے لگا ہوں، اللہ میں تیرے وہ عظیم نام، وہ بابرکت نام جو تو نے اپنے رکھے ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ میں تیرے سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ میری یہ مشکلات دور کر دے اور یہ نعمتیں مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس بندے نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے اجابہ، وہ اللہ قبول کر لیتا ہے، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے التجا کی جائے، دعا مانگی جائے تو وہ عطا کرتا ہے، وہ نوازتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے وقت اللہ کا اسم اعظم وہ کہاں ہے؟ سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، یہ پوری پڑھ لیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے اندر بھی اسم اعظم موجود ہے۔ ان اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گے تو وہ دعا بہت قبول ہوگی۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت کے اسماء کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ بندہ جب التجا کرتا ہے تو وہ بہت عطا کرنے والا، وہ بہت گنج بخش ہے، اس کے خزانے لبریز ہیں، اور ایسے لبریز ہیں کہ اس میں کمی بھی نہیں آتی ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب آپ نے اللہ کا پیغام امت تک پہنچایا تو اس میں فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے سب انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے اور تمام جن ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جولیاں پھیلا کر اپنے مالک سے مانگنا شروع کر دیں، اور وہ مالک سب کی جولیاں بھر دے، سب کو نواز دے، سب کو مالا مال کر دے، تو اس کے بعد بھی اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر ایسے نکالا جائے۔ سمندر جو 2/3 ہے اس زمین کا، اتنا زیادہ پانی، اور اس میں ڈبونی بھی سوئی ہے جس کے اوپر پانی ٹھہرتا نہیں ہے، تو فرمایا اتنی بھی کمی نہیں آتی، مطلب کہ ذرہ برابر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اور وہ مالک اتنا رحم کرنے والا، اتنا مشفق، اتنا مہربان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، وہ مالک بڑا حیا والا، بڑا ہی عزتوں والا ہے، بڑے خزانوں والا ہے، بڑا عطا کرنے والا ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے خالی ہاتھ ایسے اٹھاتا ہے تو یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اس مالک کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے خالی جولی میرے سامنے پھیلائی تھی، خالی ہاتھ میرے سامنے پھیلائے تھے، تو ان کو میں خالی واپس اٹھاؤں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو جس شخص کو اللہ رب العزت کی اسماء یاد ہو جائیں، ان کا معنی سمجھ آ جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ میرا خالق وہ ہے، میرا رازق وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا رزق اس کے ذمے ہے، میری ہر چیز اس کے ذمے ہے، میں فقیر ہوں وہ داتا ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ کے اسماء یاد کرنے، ان کا معنی مفہوم سمجھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ میرا خالق تو وہ ہے، اللہ خالق کل شیء، وہ مالک خود کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے وہ میں نے کی ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے کہ میرا خالق اور مالک تو وہ ہے تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب اس کو پتہ چل جائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اس اللہ کی ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی، التجا کرنے کی، اس کو سہارا بنانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جب اس کو پتہ ہو کہ وہ مالک کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، اور اگر بے پرواہ غنی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، وہ ہے تعریف والا، وہ ہے غنی، تو اس سے مانگو۔ تو جس بندے کو اللہ کے یہ اسماء پتہ چل جائیں جو سورہ الحشر کے اینڈ میں آئے ہیں کہ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، تو یہ جو اسماء آئے ہیں ان کا معنی اس کو سمجھ آ جائے، هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا، جس نے شکلیں بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت تصویریں بنائیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو وہ پھر غنی ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت کتبہ لکھا ایک شخص نے، ریڑھی کے اوپر تھوڑا سا فروٹ بیچ رہا ہے اور خوبصورت کتبہ لکھ کے اوپر لگایا ہوا ہے، کہتا ہے کیف اخشى الفقر وانا عبد الغنی، سبحان اللہ۔ کیسا ایمان ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ میں اس غنی کا فقیر ہوں جس کے خزانے لبریز ہیں، تو وہ ریڑھی والا بھی لکھ کے کہتا ہے کہ میں فقر و فاقے سے کیوں ڈروں، میں تو بندہ ہی غنی کا ہوں۔ تو وہ غنی جس کے خزانے لبریز ہیں، جب بندے کو پتہ چل جائے کہ میں اس کا فقیر ہوں تو اسے ڈر کسی بات کا نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کا معنی اور مفہوم سمجھیں اور اللہ سے اس کی رحمتیں لے لیں۔ تو جس کو پتہ ہو کہ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،
لوگوں سمجھ لو کہ سب سے قوت والا بہترین رزق دینے والا وہ اللہ ہے، تو پھر اس کو ادھر ادھر جا کے ٹکریں مارنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو رزق تلاش کرنے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ اپنے رب سے، وہ اپنے خالق سے، وہ مالک سے ڈائریکٹ مانگ لیتا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ ہو جائے کہ میرا مالک ہوا الرحمن الرحیم، میرا مالک بہت مشفق ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، تو پھر اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اس کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو رحیم ہے، رحمان ہے، اپنے آپ کو ارحم الراحمین کہتا ہے، مجھے اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، مجھے اس سے مانگتے ہوئے حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، میری ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، میری ہر مشکل کا حل اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ وہ رحمان جس نے اپنا تعارف کرایا، وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحمت کا تعارف کراتے ہوئے کہا ان للہ مئۃ رحمہ، اس اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، انزل منہا رحمتا واحدہ، اور دنیا میں صرف ایک حصہ نازل کیا، کس کے لیے؟ جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اور پرندوں کے لیے، اور کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ اس ایک حصے رحمت کے جب منظر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو شدید ترین برف باری کے اندر ایک پرندہ اپنے پروں کے نیچے بچوں کو لے کے اوپر برف کی تہ جم جاتی ہے، لیکن وہ ماں اپنے بچوں کو گرم رکھنے کے لیے ساری برف خود برداشت کرتی ہے اور بچوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ وہ ماں ہے جس کو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے ایک ذرہ سا حصہ حاصل ہوا ہے، اور جس مالک کے پاس 99 حصے رحمتیں ہوں، وہ کتنا رحمان ہوگا، وہ کیسا ارحم الراحمین ہوگا۔ تو جس بندے کو پتہ چل جائے کہ میرا مالک تو وہ ہے جو ارحم الراحمین ہے، تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ میری ہر مشکل کا حل میرے ارحم الراحمین کے پاس موجود ہے، پھر وہ کہیں اور جاتا نہیں ہے۔ اسے مشکل آتی ہے، وہ سجدے میں پڑھ کے ارحم الراحمین کو یاد کرتا ہے۔ اسے دھوکہ آ جائیں، وہ کہتا ہے یا ذا الجلال والاکرام۔ جب اس کے لیے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ وہ اپنے مالک کو واضح دیتا ہے، وہ اپنے خالق کو دیتا ہے، وہ ارحم الراحمین کو دیتا ہے واضح، اور وہ کسی دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر اس کی رحمتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں ہیں، اور دشمن پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پاؤں کی طرف جھانکا تو سیدھی نظر ہم پر پڑے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق بہت مضبوط اور اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم یہاں 2 ہیں اور تیسرا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر فکر کس بات کی ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رحمان، میرا رحیم، میرا خالق، میرا مالک، اور اس کو پتہ ہو کہ وہ الوہاب بھی ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ عطا بھی کرتا ہے، اسے پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو تسلی دی کہ ابو بکر، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں جو ارحم الراحمین ہے، جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ان کافروں سے خود ہی نپٹ لے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو مومن کے دل میں جیسے جیسے وہ ان اسماء کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے ناموں کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے ناموں کو سیکھتا ہے، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھتا ہے، تو اس کا یقین اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے، دیکھا کہ بہت شدید بیمار ہے اور آخری وقت لگتا ہے۔ پوچھا میرے صحابی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اس موقع پر اللہ کی رحمت کی بھی بہت امید ہے، ارحم الراحمین پر ایمان، رحمان اور رحیم پر ایمان۔ کہتا اللہ کی رحمتوں کی بھی بڑی امید ہے، وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اللہ کے رسول لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے، کیونکہ وہ جبار اور قہار بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر معافی نہ مانگی، گناہ معاف نہ ہوئے تو وہ جبار پکڑتا بھی ہے، وہ قہار سزا بھی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو اللہ کی رحمت، ارحم الراحمین، رحمان اور رحیم پر بھی ایمان رکھتا ہے اور جبار اور قہار کو بھی مانتا ہے، فرمایا خوش ہو جاؤ،
اس موقع پر جب زندگی کی آخری لمحات ہوں، اگر کسی شخص کو یہ یقین اور ایمان حاصل ہو جائے کہ وہ رحمان کی رحمت پر ایمان رکھتا ہو اور دل کو تسلی دے رہا ہو کہ میں تو رحمان کا بندہ ہوں، میں تو ارحم الراحمین کا بندہ ہوں، اور ساتھ گناہوں کا ڈر بھی ہو کہ کہیں جب بار پر پوچھ ہی نہ لے، تو اللہ اس کو جس چیز سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے امن دے دیتا ہے، اور جس چیز کی اس کو امید ہوتی ہے اللہ وہ رحمتیں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، اللہ کے ناموں کی برکت، اللہ کے ناموں کی برکت حاصل کرنے کے لیے ناموں کو سیکھیں، پڑھیں، اپنی زندگی میں شامل کریں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام شروع کریں، برکت آ جائے گی۔ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اللہ کی رحمتیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو اور شام کو 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ تیرے نام سے صبح کر رہا ہوں، اللہ تیرے نام کے ساتھ شام کر رہا ہوں، لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ صبح کی ہے، تیرے نام کے ساتھ میں نے شام کی ہے، اور جو تیرے نام کے ساتھ ابتدا اور انتہا کر رہا ہو، اللہ زمین و آسمان میں موجود کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دعا پڑھنے والا ہر موذی چیز سے، ہر تکلیف دہ چیز سے اور ناگہانی حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے تجربات ہیں، بہت سارے تجربات کہ جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی پورے ایمان کے ساتھ کہ میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی میں صبح کر رہا ہوں، شام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے حادثات سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بھول گیا، تقدیر غالب آ گئی، تو اسی دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جس دن وہ یہ دعا پڑھنی بھول جائے۔ تو بسم اللہ، اس کی برکات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ رات کو گھر پہنچے اور کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ، تو شیطان رونا شروع کر دیتا ہے کہ آج اس گھر میں ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ انٹر ہوتے ہوئے کس نے کہا تھا السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا تھا اور ساتھ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بھی پڑھ لی ہے، تو اب اس گھر میں لا مبیت لکم ولا عشاء۔ اپنے شیطان دوستوں کو کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی اور نہ کھانا ملے گا۔ بسم اللہ کی برکت۔ اگر بچے بیمار ہو جائیں، بڑے بیمار ہو جائیں، تو دم بھی کیا جا سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ بیمار ہیں تو میں آپ کو دم کرتا ہوں۔ دم کس کے ساتھ کیا؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد یؤذیک اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ آپ کو بری نظر لگ گئی ہو، کوئی حاسد نے آپ کو حسد کی وجہ سے نظر لگا دی ہو، اللہ کے رسول کوئی بھی موذی چیز، کوئی مہلک چیز، کوئی نقصان دہ چیز آپ کو نقصان پہنچا گئی ہو، تو میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دم اپنے نواسوں حضرت حسین اور حسن کو بھی کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم جو بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو بھی انہی کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہوئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب اور پیاری سنت ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام کا خصوصی دم ہوا جو اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نام کی برکتیں کہ جس کو یہ دم کریں وہ موذی بیماریوں سے بچے، وہ وباؤں سے بچے، وہ نظر بد سے بچے، اور تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے اللہ رب العزت کے اسماؤں کی کچھ برکتیں، کچھ تحفے، کچھ نعمتیں جو اس شخص کو حاصل ہوتے ہیں جو اللہ کے نام یاد کر لے، ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لے، اور اپنی زندگی میں ہر موقع پر اس کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرے۔ رزق چاہیے یا رزاق یا وہاب، پریشان ہیں، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، الذو بیا ذا الجلال والاکرام۔ دعائیں کرتے وقت اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کریں، اور تڑپ تڑپ کر یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں۔ اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ کی نعمتیں بھی آئیں گی، اور برکتیں بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ رب العزت کے 99 نام، ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔